بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنی بزرگی اور عظمت کے وسیلہ سے میری تمام احتیاج برطرف فرماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں بشیر و نذیر نبی پہ اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119۔ تو آئیے پروردگار عالم کے کلام سے، ان کے پاک نام سے، ان کے پاک کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے چند ایک کلمات، پہلا کلمہ جو ہے وہ ہے بشیر۔ بشیر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینے والا، اور دوسرا کلمہ اس میں جو استعمال ہوا ہے وہ ہے جہیم۔ جہیم دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو جہیم کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناخواندہ اور بے علم لوگوں کے تصورات اور خود ساختہ معیاروں کے برعکس ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے۔ خدائی معیار کے مطابق یہ منصب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے لیے سزاوار ہے، اور آپ پوری انسانیت کے ہادی ہیں۔ ان میں سے جو مومن ہوں گے ان کے لیے آپ بشیر ہیں، اور جو منکرین ہوں گے اور جو منافق ہوں گے ان کے لیے آپ نذیر ہیں۔ یعنی جو مومن ہوں گے ان کے لیے آپ بشیر ہیں، حیات و سعادت کی نوید سنانے والے، منکرین کے لیے ابدی ہلاکت کی خبر دینے والے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اصحاب جحیم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، یعنی جو آپ کی دعوت کے منکر ہیں اور حجت پوری ہونے اور واضح نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود راہ راست پر نہیں آتے اور جنت پر دوزخ کو ترجیح دیتے ہیں، جہنم کے ایسے شائدہیوں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق رسالت ادا کر دیا ہے اور اپنی ذمہ داری بطریق احسن پوری کی ہے۔ اس آیت میں جو اہم نکات بیان ہوئے ہیں ان کی تعداد 3 ہے۔ پہلا نقطہ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ دین خدا کے نزدیک عظیم ترین منصب ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام حق و باطل کی صحیح نشاندہی کرنا ہے، نہ کہ ایمان لانے پر مجبور کرنا ہے۔ اور تیسرا اور آخری جو اہم نقطہ اس میں ہے وہ ہے کہ تبلیغ و تربیت کے عمل میں تشویق اور تنبیہ دونوں کو یکساں اہمیت حاصل ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں تبلیغ دین کرنے کی عظیم نعمت سے نوازے، اور حق و باطل کی ہم پہچان بھی کر سکیں۔ ہمیں حق و باطل کی خداوند عالم پہچان عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔